बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर एफआईए ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, मजीद आगाह कीजिए। जी, पीटीआई की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एफआईए जो है वो अपने तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। मुल्क भर में जो एफआईए के जोनल ऑफिस हैं, जिसमें लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर जो शहर है वहाँ पर जो है वो जोनल ऑफिस बना दिए गए हैं और जहाँ पर तहकीकाती टीमें जो है वो तैनात कर दी गई हैं। और इसके हवाले से महमूद रशीद को जो है वो तलब कर लिया गया है। उनको 11 सितंबर को जो है वो एफआईए लाहौर जो है वो हाजिर होने की हिदायत जारी की गई है। उस हवाले से जो ज़राए का कहना यह है कि महमूद रशीद जो है वो लाहौर में एक अकाउंट चला रहे थे जिसका नंबर था 02747061000701 और इस अकाउंट में जो है वो पीटीआई के फॉरेन जो ममनुआ फंड हैं वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हुए थे। इसको जो ऑपरेट जो है वो महमूद रशीद कर रहे थे और इसी हवाले से जो है वो एफआईए लाहौर की टीम जो जोनल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो तहकीकात कर रही है और उन्हें जो है वो 11 अगस्त को तलब किया ताकि इस अकाउंट में आने वाली जितनी भी रकम है बैरून मुल्क से उसके हवाले से जो है उनसे जो है वो तहकीकात की जाएगी। ओवरऑल इस टीम को हेड करने के लिए 5 रुकनी जो है वो कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही अतर वहीद जो है वो करेंगे और उसके नीचे जो है वो सीनियर अफसरान जो है वो एफआईए के तैनात किए गए जो माजी में भी बड़ी अहम इंक्वायरियाँ जो है वो कर चुके हैं। और अब जो है वो बाकायदा तौर पर फॉरेन फंडिंग केस जो ममनुआ फंडिंग केस खिला रहा है उस पर जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया और इसी हवाले से जो है वो अब पीटीआई के वो तमाम लोग जो अकाउंट जो है वो ऑपरेट करते थे उनको जो है वो तस्दीक का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और महमूद रशीद को लाहौर की जोनल इंक्वायरी कमेटी ने जो है वो 11 अगस्त को तलब कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहील सैयद। एफआईए ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को एफआईए के पेशावर हेडक्वार्टर्स में तलब किया गया। असद कैसर को 11 अगस्त दिन 2 बजे बुलाया गया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को मुरासला भेड़साल कर दिया गया। इन्हें ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान पकड़े गए, अब मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। खैराती पैसों को सियासत और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान का जुर्म इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ने साबित कर दिया। इमरान खान छुपाते रहे, अब कह रहे हैं तकनीकी मामला है। ये तकनीकी मामला नहीं, कानून के मुताबिक जुर्म है। मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान को। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान पकड़े गए, अब मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। खैराती पैसों को सियासत और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम है। ये तकनीकी मामला नहीं, कानून के मुताबिक जुर्म है। ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार बढ़ा दिया। 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई, जबकि जोनल मॉनिटरिंग टीम भी तश्कील दी गई है। मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीम से कोऑर्डिनेशन करेगी। जोनल कमेटियां तहरीक इंसाफ के असासों के हवाले से तफसीलात हासिल करेंगी। इंक्वायरियां पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मॉनिटरिंग टीम 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। मॉनिटरिंग टीम की सरबराही डायरेक्टर ट्रेनिंग अतर वहीद करेंगे। इब्तदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन को तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी सियासत के मैदान में अहम फैसला कर लिया। कौमी असम्बली के तहलील होने तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ को खदशा है कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील की तो वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा सकती है। पीटीआई के मुतालबे पर कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी बरकरार रखी जाएंगी। कानूनी टीम ने पार्टी क़यादत को बताया है कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गई तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन 2 सूबों में इंतखाबात कराएगा और वफाकी हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला गंभीर है, इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है, क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे बिक रहा था
وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ, تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے, میں تو سچ بتا رہا ہوں, پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا, آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں سے فون کروا دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. پچھلے 4 سالوں میں, اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی, میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا, ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی, لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے, اس آدمی نے 4.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس, 4 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی. محرم الحرام میں خصوصاً یوم عاشور کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دی گئی. پنجاب میں 9ویں اور 10ویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. پنجاب کابینہ کی جانب سے کہا گیا حساس مقامات اور جلوسوں کے راستے پر موبائل فون سروس بند رہے گی. پنجاب کابینہ نے سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے بھی دلی ہمدردی کا اظہار کیا. کابینہ اجلاس میں سیلاب میں جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم نے صرف صوبے کے عوام کی خدمت کرنی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس, 4 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی. محرم الحرام خصوصاً یوم عاشور کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دی. پنجاب میں 9ویں اور 10ویں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت کسی سے انتقام نہیں لے گی. قانون کے خلاف چلنے والے سرکاری افسران کے معاملے میں کمیٹی تشکیل دیتی ہے. پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نے 3-4 ماہ میں تباہی کر دی. چودھری پرویز الہی کی قیادت میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ بحال کریں گے. فلڈ ریلیف کو اولین ترجیح دی جائے گی. تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی تحریک انصاف کا ایسا کوئی انتظامیہ یا ان افسران کے خلاف کوئی ایسا کوئی آپریشن سٹارٹ کرے گی کہ جس میں کوئی ایسی کوئی انتقامی کارروائی کا تاثر دیا جا رہا تھا. نہ ہی ہماری قیادت کی انتقامی سوچ ہے اور نہ ہی ہماری ہے. جن لوگوں نے بھی قانون توڑا ہے ان کے خلاف جو کارروائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کمیٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں بنا دی گئی کہ جو جھوٹے کیسز بنائے گئے, جو بھی کارروائی کی گئی PTI ورکرز کے خلاف, ان کے کیسز تو ختم کرانے کے حوالے سے, اور جو بھی اگر افسران نے اگر کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کمیٹی 3.5-4 سال سے حکومت میں جو کوششیں تھیں انہی چیزوں کو انہی پروجیکٹس کو ان کی تکمیل کے لیے جو ہے جلد از جلد جو ہے وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے اور ان کو پریورٹی کے اوپر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 2.5-3 مہینوں میں جو نون لیگ کی حکومت نے جو تباہی کی ہے, جو ترقی کا عمل کو جو روکا ہے, اس کے حوالے سے پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ میں جو ہے پنجاب حکومت جو اپنا نیا سفر دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہے. تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کر دیا گیا. محکمہ تعلقات عامہ کے معاملات بھی فیاض الحسن چوہان کے سپورٹ کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان پر اعتماد کیا. وہ عمران خان کے ویژن کے پہرے دار ہیں. شہر قائد کے موسم کی بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. گلشن حدید, اسٹیل ٹاؤن, پورٹ قاسم اور گرد و نواح میں بارش ہو رہی ہے. کراچی کے موسم کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. کراچی کے مختلف علاقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پہ اس وقت بارش ہو رہی ہے. گلشن حدید, اسٹیل ٹاؤن, پورٹ قاسم اور گرد و نواح میں بارش رپورٹ ہو رہی ہے. مزید جان لیں گے. مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس احمد بتائیے گا, بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے, کب تک جاری رہے گا؟ محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے؟ دیکھیے بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ کراچی میں 6 اگست سے لے کے 9 اگست تک مونسون کا اگست کا پہلا اسپیل متوقع ہے جس میں ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 اگست ہے, صبح کے اوقات میں مختلف علاقوں میں شہر کے ہلکی بوندا باندی دیکھی گئی تھی, کہیں پہ ہلکی بارش بھی ہوئی تھی اور اس وقت شہر میں
مختلف علاقے ہیں جس میں پورٹ قاسم، گلشن حدید اور جو اسٹیل ٹاؤن اور گرد و نواح کے علاقے ہیں، جس میں مریر کے بھی کچھ علاقوں میں بارش اس وقت جاری ہے۔ تقریباً 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے کہ یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف علاقوں میں تیز موسلادھار بارش بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب شہر کی جانب بڑھ رہا ہے اور توقع یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز جو ہے بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں ماہ اگست میں کم از کم 2 مونسون کے اس اسپیل کے علاوہ کم از کم 2 اسپیل اور ہوں گے جس میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جبکہ جو 6 اگست سے یہ جو حالیہ اسپیل ہے اس میں 8 یا پھر 9 اگست کو کراچی میں تیز بارش بھی متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے مونس، یہ بتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے، کتنے ملی میٹر بارش کی توقع ہے اور شہری کس طرح ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو بہت زیادہ بارش کا پانی جمع تھا تو شہر میں بہت مشکل کا سامنا تھا، لیکن آج صبح سے ہی گرمی کا کچھ زور ٹوٹا ہے، موسم بہت ابر آلود رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں اور اس وقت چونکہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو لوگ شام کے اوقات ہے جو بارش کی سوغات ہے، خاص طور پہ سموسے پکوڑے وہ خریدنے نکل پڑے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ کل آج ویکینڈ ہے، کل چھٹی ہے تو اچھے موسم کو کراچی والے بھی اچھے موڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو 2 سے 3 اسپیل ہیں اگست میں اس میں اچھی جو بارشیں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ اسی وجہ سے اب جو آج سے اسپیل شروع ہوا ہے ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اب جو بارشیں شروع ہوئی ہیں اس میں اسٹیل ٹاؤن اور ملیر کے علاقوں میں اطلاع آئی ہے کہ کہیں پہ موسلادھار بارش بھی ہوئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں ہوئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات یہی بتا رہا ہے کہ 4 دن کا یہ اسپیل ہے اس میں ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ ساتھ کبھی مختلف اوقات میں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مونس احمد تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں ٹاؤن شپ میں طالب علم کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے طالب علم سے 5.5 لاکھ روپے چھین لیے۔ آن گل نے لندن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے فیس جمع کروانا تھی، ملزم ضروری کاغذات اور یونیورسٹی کے دستاویزات بھی لے گئے۔ جی ہاں، لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ٹاؤن شپ میں طالب علم کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مدثر۔ جی مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ڈکیتی کی وارداتیں جاری ہیں۔ تھانہ ٹاؤن شپ میں طالب علم کے ساتھ ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو 15 لاکھ فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے واردات کے دوران ہوائی فائرنگ بھی کی ہے۔ ڈاکو نے کاغذات کو شہری طور سے لوگ پر یکمال بنا کر 720 برطانوی پاؤنڈ اور 5.5 لاکھ سے زیادہ رقم ہے وہ چھین لی ہے۔ متاثرہ شہری آن گل نے لندن یونیورسٹی میں داخلے کے لیے فیس جمع کروانی تھی۔ ڈاکو شہری آن گل سے ضروری کاغذات اور یونیورسٹی کے جو کاغذات ہیں وہ بھی لے گئے ہیں۔ متاثرہ شہری یہ کہنا ہے کہ 7 میں نے لندن میں فلیٹ دی اور اس کے لیے جو ہے میں نے فیس جمع کروانی تھی۔ اس طرح سے پولیس نے صرف یہی کارروائی کی ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کیا ہے، ڈاکو کون تھے اور کہاں فرار ہو گئے، تاحال پولیس اس کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔ جی اچھا مدثر حسین، یہ بھی بتائیے گا اس علاقے میں لگے CCTV کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے، سیف سٹی کیمرہ سے مدد لی جا رہی ہے ملزمان کی شناخت کے لیے؟ بالکل، ابھی تک جو ہے وہ کیمرے کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اکثر طور پر جب کہیں بھی علاقے میں شہر میں ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے تو اکثر جو ہے وہ کیمرے خراب ملتے ہیں، کیونکہ سیف سٹی کے جو 3500 کے قریب کیمرے ہیں وہ خراب پڑے ہیں، تو اس کے والے سے CCTV فوٹیج جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے۔ ابھی تک CCTV جو فوٹیج ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس حوالے سے متاثرہ شہری کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے CCTV فوٹیج مل جائے، لیکن تاحال شہری یہ کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج مجھے بھی نہیں ملی ہے۔ تو اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی کوشش میں جو ہے وہ ملزمان تک اور ڈاکوؤں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شہر میں جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر فیڈرل ڈویژن میں جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور آئے روز جو شہری ہیں وہ سڑکوں پر لٹ رہے ہیں اور جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں خاص طور پر موبائل چھیننے کی اور نقدی چھیننے کی، ان وارداتوں میں خاص طور پر اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ اس والے سے شہریوں کا کہنا ہے ٹھیک ہے، یعنی اسٹریٹ کرائمز میں پریشان کن حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شہر لاہور میں مدثر حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ محرم کا احترام، بنی گالہ میں مظاہرہ کرنے والے اساتذہ نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا، اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ محرم کے احترام میں احتجاج مؤخر کیا، مظاہرین 10 محرم تک مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو دوبارہ احتجاج کریں گے، ان کا ایسا کہنا ہے۔ اساتذہ ہمارے گرفتار ساتھیوں کو فوری رہا کیا جائے، اساتذہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
आपको बताएं कि बनी गाला में اساتذہ की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा था, एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि मुहर्रम का एहतराम करते हुए बनी गाला में मुजाहरा करने वाले اساتذہ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि अपने मुतालबे पर कायम है, लेकिन मुहर्रम के एहतराम में ये एहतजाज मौखर किया है। 10 मुहर्रम तक मुतालबात तस्लीम अगर ना किए गए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हमारे गिरफ्तार साथियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, اساتذہ की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है। FBR ने मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ मुंसलिक ना होने वाले 100 से ज़ायद बड़े ताजरों की निशानदही कर ली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक 100 से ज़ायद रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक हुए बगैर इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। FBR ने फैसला किया कि जो रिटेलर्स POS से मुंसलिक नहीं, उनको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा। उन रिटेलर्स को POS से मुंसलिक होने के लिए 10 अगस्त की आखिरी तारीख दी जाएगी। उसके बाद से उनका इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। FBR की जानिब से बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की गई थी। सूबाई वज़ीर पंजाब कम्युनिकेशन एंड वर्क्स अली अफजल साहिल का कहना है कि करप्शन के खात्मे समेत दीगर अहम चैलेंजेस से निपटेंगे। सबसे पहले सैलाब के बाइस मुतासर होने वाले इलाकों की बहाली के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ, उसके बाद पार्टी लीडरशिप का इमरान खान साहब का, जिन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, और आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू थैंक माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी वजह से मैं पंजाब असम्बली के ऐवान में पहुँचा हूँ। एंड रेस्ट अश्योर्ड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। भरपूर मेहनत करेंगे, नेक नीयत के साथ चलेंगे और अल्लाह की ज़ात से मदद मांगेंगे। इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे, भरपूर अंदाज में डिलीवर करेंगे। गुड गवर्नेंस को इंश्योर करेंगे, इंशाल्लाह करप्शन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आई विल प्रॉफर माई 90 डेज़ प्लान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ इंशाल्लाह। और मैं अभी डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लूँगा, उसके बाद आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट। बट इस टाइम इंशाल्लाह जो सबसे पहले फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी रिहेबिलिटेशन को देखेंगे और एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश करेंगे जिस पे आपकी फीडबैक, आपकी कंप्लेंट्स, आपके सजेशंस, उनको इंशाल्लाह हम वेलकम करेंगे। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।